میرے ایک دوست ہیں آگے آ کے کہنے لگے حضرت صاحب دیکھیں میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتا ہے، یہ بس ایک پلاٹ بیچ کے کام شروع کیا، اگر یہ نہ چلا تو میں نے سڑک پہ آ جانا۔ میں نے کہا یار اللہ نہ تجھے سڑک پہ لائے گا، مجھے سڑک پہ، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ نہیں حضرت ذرا دیکھو کی ہو یار، میں یار میں انا آدمی مولوی بندہ میں کیا دیکھوں، اور نہیں حضرت جان نہ چھڑا، نہیں یہ ٹھیک ہو تو اللہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں دل میں بات آئی۔ میں نے کہا یار اس طرح کر، اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی کو ذرا پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن شریف پڑھے۔ مجھے کہنے لگا لو میں آیا ہوں کہ ویکھو میرے تے کوئی جادو شادو تو نہیں ہویا، تسی کہنے ہو قرآن ویک کر جائے۔ میں بھائی مننا ہے نا کچھ مینوں، میں پانا کچھ نہیں مننا ہے نا انہیں تو میں جا ویک جا۔ نہیں حضرت آپ تو ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے۔ میں فون میں چوری رکھ کے بیٹھا تھا، تیرا فون میں چکا، 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی۔ وہ کہتا ہے حضرت ہم نے اپنا سارا گھر چیک کیا ہے، گھر میں ٹوٹل 7 قرآن کریم پڑھے ہیں، ڈرائنگ روم میں 2 پڑھے ہیں، اوپر والے کمرے میں اتنے پڑھے ہیں، 60 ٹوٹل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ 7 میں سے کتنے قرآن ہیں جن پہ تم تلاوت کرتی ہو، یوز کتنے ہوتی ہیں۔ تو 1.5 منٹ بعد نا بڑا برا سا حضرت تو میں بھی کام ملو پریشان رہنا ہوا تو مینوں بھی نہیں ٹائم لگتا، تو ظاہر ہے ماں کی تو پھر ڈیوٹی بڑی ہے، اسے بھی نہیں ٹائم لگتا، تو بچوں نے بھی پھر کالج جانا ہوتا ہے، اکیڈمی جانا ہوتا ہے، تو پھر انہیں بھی نہیں ٹائم۔ میں پھر اللہ کے بندے تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تجھے پھر اور روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم موبائل چھڑدا ہی نہیں، ٹی وی چھڑدا ہی نہیں، سانوں کبھی کھول کے نہیں دیکھیا۔ اور حضرت صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو صرف مجھے ایک دفعہ نا میں نے تقریر کی تو بعد میں ایک بندہ صاحب آپ تو کہانی ہی سناتے ہیں، قرآن کدھر کہتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے قرآن؟ میں تو کہنے کی بات کرتا ہے، حدیث میں تو قرآن کا جھگڑنا تک آیا ہے۔ سورہ ملک کا جو عامل ہوگا اور عامل مرے گا خاتمہ بالخیر ہوگا، کل نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی، یہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، حدیث پاک ہے، اس کو جہنم کا حکم ہوگا، فرشتے لے کے چل پڑیں گے، سورہ ملک آ جائے گی، یا اللہ مجھ سے محبت کرتا رہا ہے، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانا۔ جھگڑے کے الفاظ ہیں، تو میں نے کہا اگر پورا قرآن جھگڑ سکتا ہے، سورہ ملک جھگڑ سکتی ہے، تو کیا تیرے گھر میں پڑا قرآن تیری شکایت بھی نہیں لگا سکتا رب کو؟ ایسا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے خود اپنے گھر جہنم بنا دیا۔ تو میں نے کہا سارے گناہ ایک پاسے، ایک کلئی ایک پاسے، کہ تیرے بھی گھر میں قرآن پڑھا ہے، میرے میں بھی پڑھا ہے، لیکن نہ تو نے کبھی کھول کے دیکھا ہے، نہ کبھی۔ محسن پڑھ رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ بعد از وصال خواب میں کسی کی زیارت ہوئی، اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، راستے میں کہیں رات ٹھہرا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تو میرے بیڈ کے بالکل ساتھ، نہ پلنگ کے بالکل ساتھ، وہ ٹیبل پہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ تو جب میں لیٹا نا تو دل میں خیال آیا محمود ساتھ رب کا کلام پڑھا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ کہتے میں نے قرآن کے ادب میں وضو کیا اور ساری رات نہیں سویا، کھول کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ جہاں حضرت جی اور جہاں گھروں میں قرآن پڑھا ہے اور کو کھول کے نہیں دیکھتا، تو پھر یہ ساری گرفت ہمیں اس لیے کوئی کھٹا نیلا پیلا ہرا دکانیں چلی پڑی، گرفت ہے سب۔ یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لونڈی خریدی ایک، بہت بڑے عالم سے اپنے وقت، کہتے ہیں میں خرید کے لایا، اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا، میں نے اس کو سارا گھر وزٹ کروایا، بڑے بڑے سونے کمرے، بڑے بڑے ڈیکوریٹ کمرے، سونا سامان، سونے کلین چلین۔ کہتے ہیں صرف گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا تھا۔ فرماتے سارا گھر دکھا کے میں نے پوچھا کون سا کمرہ چاہیے، اس نے وہ کمرہ چنا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا تھا۔ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا وہ اتنے سونے سونے کمرے ہیں، یہ تو چھوڑ کے تو کون سا کمرہ لے رہی؟ فرماتے تھی لونڈی، لیکن جواب اس نے بڑے سیانوں والا دیا۔ مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے؟ کمرے سامان سے نہیں سونے ہوتے، کمرے یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں، کمرے یار کی یاد سے سونے ہوتے۔ میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی، کمرہ سونا ہوگا۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں ٹیلیں بڑی مہنگی لگی ہوئی، صوفے ہم نے بڑے برانڈ کے خریدے ہیں، ٹھیک ہے، کراکری بڑی آلہ ہے، پردے بڑے مہنگے لگوائے،
لیکن ہمارے گھر میں یار کا ذکر، اس لیے ہمارے گھر سونے نہیں۔ اصل نے اس میں اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سونے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں تارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر جہاں یار کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کہاں ذکر ہے؟ اللہ نے مردوں کو حکم دیا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان سانگلے والوں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر کیا ہے؟ ہم نے خود قبرستان بنا دیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یار اپنے گھروں میں لاؤ، اپنے گھروں میں کھولو قرآن شریف۔ یہ جمعے والے دن، اب تو جب سے یہ کلپ وغیرہ چلا اب نہیں آتا کوئی، یہ تو یہ جمعے والے دن نا ڈھیر لوگوں کا آیا ہوتا تھا مسجد۔ ابے اپنے بچوں کو نا چھوٹے چھوٹے کو لے کے صاحب دم کر دیں، چلیں آج بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں پوچھ لیتے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ کو دم ہے بھیا والا، بھئی کیا ہوا ہے بچے؟ حضرت موبائل نہیں چھڑتا، کو دم کرو کو موبائل چھڑتا۔ بھئی ہم نے نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا موبائل چڑھانے والا دم۔ بخار کا دم ہے، سر درد کا ہے، گردے کی درد کا ہے، ہیپیٹائٹس سی کا ہے، دل کے دورے کا بھی ہے، شرکان کا بھی ہے، لیکن موبائل چڑھانے والا دم ہم نے تو نہ پڑھا نہ ہوتا بھی تو میں نے پھر بھی نہیں کرنا تھا، اور میں نے کیا بھی کبھی۔ میں نے ہمیشہ بچے کو کہا بیٹا تو سائڈ پہ ہو ذرا، ابو جی آپ ادھر رہیں۔ میں نے ہمیشہ ابو کو ہی دم کیا، کیونکہ دم بنتا بھی ابو کو ہے، کیونکہ یہ بچے کو زہر ابو سے ہی لگا ہے۔ ارے سچ بتائیے گا ہمارے بچوں نے کب ہمارے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہے؟ جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے نا، کاش ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ امی موبائل، ابو موبائل، دادو گھر گئے، دادا موبائل، دادی موبائل، چاچا موبائل، چاچی موبائل، تایا موبائل، تائی موبائل، پھپھو موبائل، نانو گھر گئے، نانا موبائل، نانو موبائل، خالہ موبائل، ماموں موبائل، مامی موبائل، بڑا ماموں موبائل، چھوٹا ماموں موبائل، ہر ایک کے ہاتھ میں تو موبائل ہے یار۔ تو پھر جو بچوں نے دیکھا پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ ہم نے کب ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا؟ میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، کوئی شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو بول پڑیے گا۔ اب آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے ہم اس آیت پہ پہنچ گئے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم یہاں آگے اب تھوڑا سا ترجمہ آتا ہے، اور اس دن اللہ فرمائیں گے مجرموں آج، اور ابو کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب بچے ظاہر پاس ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، اب بچے کھیل بھی رہے ہیں اور ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ پڑھ کے نا میرے ابو رو رہے ہیں۔ سچ بتائیے گا جڑے ویلے میں حضرت جی قرآن ٹھپ کے قرآن سورہ یاسین ختم کر کے ٹیک کے رکھ کہ میرے بچے نے کھول کے نہیں ویکھنا، بلا ویکھاں ہے حضرت کی جدو ابو جی پڑھ دینے رو پھندے نے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے کھول کے ضرور دیکھا۔ کہتے جی کی ہے جدو ابو پڑھ دینے رو پھندے نے، لیکن کدی نہ ابو روئے نہ کدی ابو نے بچیاں دے سامنے قرآن کھول دیا۔ اپنے بچوں کے سب سے بڑے دشمن تو ہم خود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی اب یہ زمانہ نہیں یہ باتیں ہضم کر سکتا، لیکن باتیں اسی طرح آپ نے کوڑا رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے۔ کسی نے ایک دن عرض کی امیر المومنین اتنی سختی، فرمایا میں سختی کروں گا تو اس سختی سے بچ جائیں گے، فرمایا میرے کوڑے کھا لیں گے تو جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے۔ ہم دشمن ہیں اپنے بچوں کے، صرف سکول بھیج دیا، صرف کالج بھیج دیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ بڑی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ بھائی رزق کا کالج سے کیا تعلق؟ آؤ میرا سیالکوٹ حضرت جی سامنے کیمرہ لگا ہوا، پھر دوست ناراض ہوتے ہیں حضرت تو یہ آئندیاں گلاں کرا کر چھڑ دے پڑھ، آؤ میرے ساتھ سیالکوٹ حضرت، آدھی سے زیادہ انڈسٹری انگوٹھا چاپ ہے حضرت، کیا تعلق اس کا رزق سے؟ کیا اس کا تعلق رزق سے؟ یہ تو رب کے معاملے ہیں۔ میاں صاحب نے فرمایا جے چاہیں تیرا جان دے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگاویں۔ کیا تعلق اس کا؟ نہیں ہے،
میں آپ سے گزارش کروں گا رحم کرو خود پہ بھی اور اپنے سب سارے ہم ابو بیٹھے ہیں. پتہ ابو کو کیا حکم تھا, امی کو کیا حکم تھا کہ جب بچہ اب تجھے لگ رہا ہے کہ یہ بولنے والا ہے تو پھر محنت کرنی ہے اور اس کو ہمارا نام سکھانا ہے. کیا؟ اللہ. امی ابو نو آپ نہیں آتا تھا, انہوں کی سکھانا ہے, انہوں نے کبھی خوب نہیں یہ نام لیا. ان کو کیا سکھانا ہے؟ ہمارا نام اللہ. لیکن حضرت جی اب جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں, یہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ماں کی خواہش ہے بولے تو پہلے میرا نام لے ماما, اور ابو کی خواہش ہے کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام لے پاپا. میں نے دونوں کو مشق کرواتے دیکھا ہے, بٹھا کے نا, امی بھی لگی ہوئی ہیں بولو ماما بولو, ابو کو بھی دیکھا ہے وہ بھی اللہ نہ ماما نہ پاپا, بلکہ سب سے پہلے کیا اللہ. جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے نا, اس میں سے ایک بہترین چیز یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نام سکھاتے. لیکن خود نہیں آتا بچوں کو کیا سکھانا ہے, کبھی خود ہی نہیں لیا تو بچوں کو کیا سکھانا ہے. اور صاحب میں سچ میں اکثر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں تو خیر مدرسے کے ہیں, میں بڑا ڈرا ہوں ان بچوں, کل یہ کیسے سروائیو کریں گے, ان کا کیا بنے, ان کو کیا دیا. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ 40 45 یہ 35, اس حوالے سے ہم کم از کم خوش نصیب تھے. ہماری مائیں ایم اے بی اے بی ایس سی تو نہیں تھی, لیکن کیا ہے کہ جب ہم روئے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں لوریاں کس چیز کی دی ہوئی ہیں, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ان لوریوں کا اثر آج بھی خون میں موجود ہے. جب ہمیں دودھ پلاتی تھی نا, پڑھی لکھی کو زیادہ نہیں تھی, سادی تھی, لیکن وہ یہاں قرآن پڑھا کرتی تھی, یہاں ساتھ دروشی پڑھا کرتی, اس کا اثر آج بھی خون میں. ہم سروائیو کر رہے ہیں, اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچا کے بیٹھے ہوئے. ڈر تو حضرت ان بچوں کے لیے لگ رہا ہے, یہ بیچارے وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ ہم ہیں, کیونکہ جب یہ روئے ہیں تو ان کو کسی نے حسبی ربی جل اللہ کی لوریاں نہیں دی, ان کو کسی نے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم کی لوریاں نہیں دی. یہ بیچارے وہ ہیں کہ جب بھی روئے امی نے اپنی جان چھڑوائی اور موبائل پہ کارٹون لگا کے تھما دیا. ان کا کیا بدل, یہ کل کو کیا کریں گے بیچارے. لیکن حضرت صاحب ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں گزارش کروں گا اپنا بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کا بھی اللہ پکاؤ. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو, ہم تو حضرت یہاں سے جانے کو ہیں. ایسے ایسے با کمال لوگ ہو گزرے, صرف یہاں نہیں بلکہ انہوں نے حضرت جی لوں لوں میں اس نام کو پکایا. حضرت شاہ حسین نے کہا تھا ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو. میرے دادا شاہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ بھی پایا, صحبت بھی اختیار کی, سلسلہ علی نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت دستار خلق سب کچھ عطا ہوا. اب بڑی باتیں سنایا کرتے, اب فرمایا کرتے تھے کہ جب وصال کا وقت آیا نا تو علیم ہوئے, ڈاکٹر کو بلوایا گیا, اس نے حضرت کی سانسیں دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے وہ کانوں میں اسٹیتھوسکوپ لگایا اور آپ کے دل پہ رکھا دھڑکن سننے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں اس نے پیچھے کر لیا, پھر اس نے ادھر رکھا, پھر اس نے پیچھے کر لیا, پھر اس نے نہ پشت پہ لگایا, پھر پیچھے, پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر, کبھی بازوؤں پہ لگائے, کبھی کندھوں پہ لگائے, کبھی ادھر لگائے, کبھی رانوں پہ لگائے, کبھی پنڈلی. ظاہر بات ہی عجیب تھی. اب سارے انتظار میں تھے, کون کوئی بولے, کوئی آخر پھر کوئی بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ سینے پہ یا پشت پہ تو چلو سمجھ آتی ہے, یہ کیا جگہ جگہ لگاتے ہیں. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ, جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی. ہم حضرت یہاں نہیں پکا سکے, انہوں نے لو لو میں پکایا حضرت اس نام کو. چلو دل اور لو لو کی باری تو شاید آ جائے,
میری گزارش ہے یار کم از کم ایتھے ہی بچا دو، پکاؤ حضرت، ڈھونڈو کوئی بندہ، تلاش کرو حضرت، کوئی لبو حضرت۔ بڑے ہیں آج بھی جو یہ گن جانتے ہیں، لیکن یہ جو گن جانتے ہیں ان کے پاس وہ جاتا ہی نہیں، اور اگر جاتا بھی ہے تو میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال، اور اکثر و بیشتر رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا۔ خانقاہوں نے اپنا کام ہی بدل دیا۔ خانقاہوں کا کام کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ بھی خانقاہوں سے نکلا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بھی نکلا، اور کیا آ گیا؟ وَتَمَّ وَتَعْوِيزَ وَأُرْسَ، تینوں نکل گئے، اور تینوں کا متبادل کیا آیا؟ وَدَمَّ وَتَعْوِيزَ وَأُرْسَ۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے، اگر غلطی پہ ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا۔ میں نے آج تک کوئی ایک روایت اس طرح کی نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی رسول علیہ السلام طائف سے، یمن سے، مکہ سے چلے اور مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول میں آج صرف میں نے بولا بیچ میں آج صرف تعویذ لینے آیا۔ ایک روایت نہیں آپ نکال سکتے۔ کوئی صحابی یمن سے، طائف سے، میں کو دم کے خلاف نہیں، کوئی تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن بھائی ایک لیول ہے اس کا، کہاں سے بات کو اٹھا کے کہاں لے گئے آپ نے؟ تو سارا کچھ اس کو بنا ڈالا۔ میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی رسول یمن، طائف، مکہ سے مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آج صرف دم کروانے آیا، بلکہ جو بھی آیا کرتا تھا آنے والا ایک کی بات عرض کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو نصیحت فرمائی۔ نصیحت نکل گئی خانقاہوں سے، تربیت نکل گئی پیر خانوں سے، آستانوں سے، خانقاہوں سے، اور آ کے گیا دم اور تعویذ، اور سال بعد ایک عرس۔ اور پتر اگر دم کی بھی بات سنتے ہو، میں نے پڑھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گٹے میں درد تھی، آپ کو گٹے میں درد تھی، آپ نے کچھ پڑھ کے نہ تو اپنے گٹے پہ پھونک ماری ہے، تو لکھا ہے کہ آواز غیب سے کیا آتی ہے؟ جنید ہوش کر اب ہمارا نام پاؤں پہ پڑے گا، جنید ذرا ہوش کر اب ہمارا نام پاؤں پہ پڑے گا، ہمارا نام تو دل میں سجا کے رکھنے کے لیے، تو ہمارا نام پاؤں پہ پڑ رہا ہے۔ اگر دم کی بھی بات کرتے تو کل وہ بچہ تھا مجھے کہنے لگا میرے پیٹ میں بڑی درد ہے، اب دل نہ کرے آندرا نہیں آندرا جب پخانا ہے، میں رب دا نہ پڑھ کے پھونک مارا، دل ہی نہ بنے، میں نے اس کے لیے دعا کر دی میں یا اللہ صحت دے چکا۔ اگر دم کی بات کرتے تو یہ بھی سن لو مجھ سے، لیکن یہاں کیا ہے سارے کا سارا بس یہ آگے اللہ آپ کو برکت دے بڑی ہے، لیکن یہاں کیا ہے سارے کا سارا حضرت یہی بن گیا، سارے پیسے حضرت۔ میرے ایک بڑے محترم ہے صاحبزادہ صاحب ہیں، بڑا آستان ہے حضرت، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، دینی تعلیم کے حوالے سے وہ نہیں رکھتے، کیونکہ تقریباً پیروں کا بیڑا جو روڑتے ہیں نا وہ مرید روڑتے ہیں، پیر کو احتیاط کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندے نے منہ پہ تعریف کی، آپ نے کوڑا مار کے فرمایا مجھے جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ پیر کو بھی چاہیے تو احتیاط کرے، لیکن اب تو یہ ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے ان کی منقبت پڑی جا رہی ہے اور پیر صاحب منع ہی نہیں کر رہا۔ لیکن ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیا؟ کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش۔ ہمارے بڑوں کا کیا طریقہ تھا؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور ہم بٹھا کے حضرت اپنی منقبت پڑھوا رہے ہیں۔ کیا بندہ کرے؟ حضرت عمر فاروق کی فرمایا کوڑا مارا، فرمایا مجھے جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو مرید پھر حضرت وہ کسی نے ان کو بتا دیا حضرت کہ وہ اپنے بزرگاں دا نا وہ مزار پھر نواں بنائی ہے حضرت، اور گنبد جو ہے نا وہ اس پہ ذرا اور بڑا کر کے بنایا جائے۔ میں گیا تھا، مجھے بھی انہوں نے 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، صرف گنبد شریف نہیں ہے، ساتھ کچھ کمرے بھی بننے ہیں کچھ، لیکن سب سے جو زیادہ پیسے لگنے تھے وہ گنبد شریف۔ پتر گنبد واجب نہیں ہے، گنبد فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب ہونے پہ علماء اہل سنت دلائل رکھتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب ہونے پہ علماء اہل سنت دلائل رکھتے ہیں، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے یہ بچے میرے۔ لیکن بتایا کہ 21 کروڑ اس پہ اندر کی سونے سے لکھائی ہوگی ساری،
آیت الکرسی لکھی جائے گی، درود پاک، تاج لکھا جائے گا، جو ہے نا وہ اسماء الحسنہ لکھے جائیں گے، نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھے جائیں گے۔ 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ میں ساتھ بیٹھا تھا، میں نیچے آ گیا، مجھے کہنے نہیں حضرت صاحب ساتھ بیٹھے، میں نے حضور میں گل نہیں دی کرنا نہ ہو تو میں تھلے بہ جانا، میری گزارش ہے گنبد تے 10 لاکھ لا لو، 20 لا لو، باقی 20 کروڑ تے 80 لاکھ دی ایک سونی جی اسلامک یونیورسٹی بناؤ، ایک بہترین اسلامک یونیورسٹی بناؤ۔ پتر کیا سنیوں نے سارے پیسے انہی کاموں پہ نہیں لگا دی۔ حضرت صاحب میں سیال کوٹ سے آیا ہوں، امیر شہر، امیر، بہت امیر شہر، اللہ نے بڑا کر۔ جمعے میں اکثر و بیشتر گفتگو کرتا ہوں، او یار میرو اپنے بچے دین لی دو، سن جاتے ہیں، بولتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے نہ فون آنے شروع۔ حضرت صاحب میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، یہ میں آپ کو ذرا بیکن ہاؤس جس اسکول میں پڑھتا نا، میں ذرا اس کی عمارت کی تصویریں آپ کو سینڈ کرنے لگا، اور پھر میں اس کے کلاس روم کی تصویریں آپ کو سینڈ کرنے لگا، پھر جو اسکول میں وہ کیفیٹیریا ہے نا، میں ذرا اس کی بھی تصویریں آپ کو سینڈ کرنے لگا۔ اگر آپ کے پاس اس لیول کا بیکن ہاؤس کے لیول کا کوئی مدرسہ ہے، مجھے بتائیں، کل ہی میں اپنے بچے کو بیکن ہاؤس سے آپ کے مدرسے میں بھیج دیتا ہوں، کیا جواب دوں اس کو؟ صاف کہتا ہے جی میرے بچے سے نہیں زمین پہ وہ اس قالین پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا، کلاس روم کی سفیدی اتری ہوئی ہے، میرے بچے سے نہیں۔ اگر آپ کے پاس دا سٹی، آپ کے پاس روٹس ملینیم، آپ کے پاس جو ہے نا وہ کلاسک سکول سسٹم، آپ کے پاس بیکن ہاؤس کے لیول کا کوئی مدرسہ ہے، مجھے بتائیں، میں آج ہی اپنا بچہ، تو میں اس کو کیا کہوں؟ اسی 20 کروڑ گنبداں تے لاڑ ہے، یہ مدرسہ بنایا ہی نہیں کوئی اس لیول جو بیکن ہاؤس کی ٹکر کا ہوتا، جو کلاسک سکول سسٹم کی ٹکر کا ہوتا، جو دا سٹی کی ٹکر کا ہوتا، جو روٹس ملینیم امریکن گرامر کی ٹکر کا ہوتا۔ میں اس کو کیا کہوں کہ ہم نے 20 کروڑ عرس پہ لگا دیے، ہم نے 20 کروڑ جناب ہم نے 10 لاکھ قوال کو دے دیے، کیا کہوں آگے سے؟ چپ کر جاتا ہوں۔ کیا ہمارے سنیوں کے سارے پیسے انہی کاموں پہ نہیں لگے؟ کیا بنایا آپ نے؟ بتاؤ اگر کوئی اس لیول کا کوئی مدرسہ ہے، سارے پیسے حضرت ہم نے انہی کاموں پہ لگے، میں کیا کہوں؟ میں چپ کر جاتا ہوں۔ کیا ہم نے بنایا ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں؟ نہیں پتر، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، خدا دا نا جی، یہ بھی ٹر پو گے تو بڑا کچھ بچا لو گے، اپنے ادارے بناؤ یار، اور بیکن ہاؤس کے لیول کا بناؤ، دا سٹی کے بدلو۔ جی اقبال نے کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیکن ہاؤس والے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آئیں تو پھر اپنے مدرسے کو بیکن ہاؤس کے لیول پہ لے کے آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دا سٹی کے بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آئیں تو پھر اپنے مدرسوں کو اس لیول پہ لے کے آئیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی نہیں لوگ اتنے بے دین ہوئے، لوگوں کا دل کرتا ہے اپنے بچوں کو عالم بنانے، لیکن بدلیں اپنے آپ کو۔ سنیوں، خدا دا واسطہ جو بڑے پیسے نعت خانہ تے قوالاں تے لا بیٹھے ہو، ان کو مسجداں تے لا لو یار، ان کو مدرسیاں تے لاؤ، ان کو علم تے لاؤ، ان کو علماء تے لاؤ۔ حضرت صاحب سب اپنے اپنے جو ہے نا وہ گمان میں ہیں، پتہ نہیں۔ میں حضرت صاحب یہ شاہ صاحب ہیں ادھر ایک نا، بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت، اکثر و بیشتر چلا جاتا ہوں، اللہ نے علم لدنی سے بھی نواز رکھا ہے۔ میں ایک دن حضرت کو کہہ بیٹھا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے فرمانے لگے، مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ بعد میں آپ کی یہ تقریر اللہ کے رسول نے بھی سنی۔ حضرت صاحب میری جان نکالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مدینہ پاک حاضری تھی، میں جب مسجد نبوی میں داخل ہونا، شاہ صاحب کی بات میرے اندر گونجے، اور مجھے اندر جاتے ہوئے خوف آئے۔ مجھے اپنی ساری یاریاں یاد تھی جو تقریروں میں ماری ہوئی ہیں، جو فلاں چودھری صاحب کی، فلاں کی خوش آمدیدگی ساری یاد تھی، سارا یاد تھا۔ میں نے تقریر کی اور میں نے امت کو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اللہ امت کا یہ حال ہے، باقی باتیں تو چھوڑے، آج تک حضرت جی امت کو روٹی نہیں کھانی آتی۔ اب دیکھتے نہیں امت شادیوں پہ کیا کرتی ہے، ایسا لگتا ہے حضرت 10 سال کے بھوکے روٹی کھانے لگے۔ اللہ کل بھی چکن کھایا تھا، پرسوں بھی چکن کھایا تھا، 4 دن پہلے بھی چکن کھایا تھا، روٹی نہیں کھانی آتی۔ گاڑی نہیں میری قوم کو چلانی آتی، گاڑی پارک نہیں کرنی آتی۔ ہمسائے کے کیا حقوق ہے میری نہیں، میری اس امت کو پتا ہے کس کا قصور ہے، کس نے نہیں سکھایا ہے مجھے۔ میری اب جان جائے سامنے کیسے جاؤں میں؟ میری تقریریں حضور نے بھی سنی ہوئی ہیں سارا، یہ آج سانگلہ ہل گیا اور خوش آمدی کر کے آ گئے۔
کوئی میری امت کو سبق نہیں دیا, کوئی میری امت کو اللہ کی طرف نہیں بلایا, کوئی میری امت کو اس نے نماز کے لیے نہیں کہا, کوئی میری امت کو اس نے جہنم سے نہیں ڈرایا. میرا حوصلہ نہ پڑے. اب چلا تو میں گیا, سلام بھی میں نے عرض کر دی. اب جاب باب البقیع شریف سے نکلا تو دوسری سوچ, پتہ نہیں رسول پاک نے میری طرف دیکھا بھی ہے کہ وہ صحابی رسول پکا مکان بنا کے آئے, حضور چہرہ پھیر لیں. سلیمان مصباحی کس بات کی مولی ہے؟ یہ تو پتر آپ اپنے وہم میں عاشق رسول فلانا 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 بنے بیٹھے. صحابی پکا مکان بنائے, حضور کو پتہ چل جائے, حاضر ہوں, حضور چہرہ پھیر لیں. سلیمان مصباحی کس بات کی مولی ہے؟ یا آپ کے خیال میں جتنے بھی جاتے ہیں سب سے رسول پاک راضی نہیں؟ کیا ادھر سب سے رسول پاک خوش ہیں؟ ادھر نہیں, خوش کس سے ہیں؟ میں اسپیشل جو میرے نوجوان پتر بچے کھڑے ہوئے, مسجد نبوی ظاہر کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے جیسے وہ دن قریب آ رہا ہوتا ہے واپسی کا, جان جاتی ہے یار ہوں واپس پھر جانا پڑنا ہے. دل کرتا ہے بندہ ادھر ہی رہ جائے. میرا دل کیا حضرت کہ چھڈیے پاکستان دے اتھے ہی رہیے, اتھے کوئی ادھر ڈیوٹی لے لئیے, مسجد نبوی شریف کلین چکیے, کریے صفائی کریے, یہاں پہ زمزم سے ڈیوٹی لوا لیے, پانی پار کے لے آئیے, کریے کلرانچ, بس زندگی ادھر ہی بسر کریں. رات کو حضرت ایک محفل تھی, مصر سے تھے یا شام سے تھے, کچھ شیخ تشریف لائے اور کو تھوڑی بہت اردو بھی وہ سمجھتے تھے. پتہ نہیں کیسے میرے دل کی بات چلی گئی. انہوں نے دوران تقریر نہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے جوانی میں بھی نا میرا دل چاہا کہ میں سارا کچھ چھوڑ کے نہ ادھر ہی رہوں بس اور خدمت کروں. کہتے جب رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے نواز دیا, اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے. اب فرما رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے دور ہیں وہ واقعی دور ہیں, اور جو میرے قریب ہیں وہ واقعی قریب ہیں؟ نہیں, بہت ایسے ہیں جو دکھتے قریب ہیں لیکن وہ بہت دور ہیں, اور بہت ایسے ہیں جو دکھتے دور ہیں لیکن وہ ہے میرے بڑے قریب. اور اگر کوئی دور رہ کر بھی میرے دین کی, میری امت کی خدمت اور خیر خواہی کر رہا ہے, سن لے وہ میرے قریب ہے, وہ میرے قریب ہے, وہ میرے قریب ہے, وہ میرے قریب, وہ میرے قریب ہے. کام کریے, شروع کریے جی اللہ کا نام ہے. اور سب سے پہلا پتر اپنے مدرسے والے میں لے کے آواں گا بچے, میں کہ بوا کھڑکاواں گا, لیکن جڑا انہاں دا اعتراض ہے وہ تو پورا کرو بناؤ بھی کنے او اس دے لیول تے اپنے مدرسے. آج مدرسے میں اور یونیورسٹی میں حضرت صاحب 50 سال کا فرق ہے, وہ آگے ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارے پیسے حضرت نفلوں میں اڑا دیے حضرت, اس جانب توجہ ہی نہیں کی. خود بھی دین کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں, خود قرآن کھولیں اور اپنے بچوں کو. پتر میں پھر چلو ایک نوجوانوں سے آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا. ہم کتنا کا دور کھڑے ہیں, لیکن پتر مجبوری پتہ کیا ہے, بس کوئی ساڑیاں بھی غلطی ہیں. اب دیکھیں نا آپ کتنے بچے ننگے سر آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ ممبر کا قصور ہے. ہم آپ کو منع ہی نہیں کرتے. کیوں ٹوپی نہیں پائی ہوئی؟ منع کیوں نہیں کرتے؟ تینوں منع کراں گا تو جڑیوں کاپیاں لے کے آئیں تو میرے تے سٹنی ہی نہیں ہے. تینوں منع کراں گا کہ بھائی تو کیوں ننگے سر آئے, جڑیاں تو کاپیاں لے کے آئیں تو سٹنی نہیں, تو غصے نہ اٹھ کے ٹر جانا تو یہاں پھر بہ رہنا. چل ہاں سارے نے مینوں آکھے میں بھی نہیں سٹنا کوئی, انہاں کاپیاں نے تہاڑا بھی بیڑا گرک کر چھڑیا, انہاں کاپیاں نے میرا بھی بیڑا گرک کر چھڑیا. یہ آپ کو شادی کارڈ آتا ہے؟ ادھر ہے سانگلا میں شادی کارڈ کر رہا ہے. اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا, نہا کے آنا, خوشبو لگا کے آنا, شیو کروا کے آنا, کچھ بھی نہیں پتر لکھا ہوتا, سارا کچھ کر کے جاتے. لیکن یہاں لکھا ہے جب مسجد میں آنا, جب میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا, تو ادب یہ ہے کہ سارے آپ تو مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہیں نا. سکھوں کو دیکھو, یہ عمران خان نے کرتارپور راہداری کھولی ان کے لیے, سارے کا سارا اپنے پیسے سے, اپنے سے مراد کے انہوں کو نہیں لیا, کچھ پیسے سے بنا کے دیا. جس دن اس کا افتتاح تھا عمران خان گیا, ساتھ وہ سدھو بیٹھا ہوا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عمران خان ننگے سے آ رہا ہے. چل یار ساڈے دی کھولیا, سانو بنا کے دتا, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ایویں نوں کہاں گے سر ٹکن لو کتے غصہ کر کے باندھی نہ کر چھڑے. انہاں کہا جو کردا پیا کرے, ساڈے بابے دی جگہ ہے, اسی نوں ننگے سر بہن دینا. اگلے نے پتر دے سر تے کپڑا بنایا سی پڑ. یہ اگر آپ مسجدوں میں ننگے سر آ کے بیٹھے ہو, رواج ہو گیا تقریباً. ایک تقریر یہ کی ہے کہ میں نے دوپہر کو کی تھی, ایک میں نے ابھی رات کو, سارے ننگے سے. لیکن آپ کا تو نہیں قصور, یہ قصور ادھر کا ہے. وہ پرچیاں مروا گئی ہیں, آپ کو کہیں گے تو آپ پرچیاں نہیں. پتر میں صرف آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ کو جان بھی
ہے بھی بھاری ہو گئی ہے بھی نہیں رکھ سکتے انہوں واسطے سے اللہ پاک اج میں نے بھی نہیں بندی کیونکہ مجھے بخار ہے بہت زیادہ تیز میرے سر ہے بھی بھاری ہو گئی ہے بھی نہیں انہوں واسطے سر تے رکھی جاندی ہے اللہ بس ہم پہ کیڑے کیڑے رونے روئے ہیں ایک اور سن لو مجھ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے جی مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال ہاں جی منو صاحب ایک سیانے نے دسیا اے نہیں گل کہنا کہ پرچیاں کو مینوں چبھدیاں نہیں مینوں چاہیے منو ایک سیانے نے دسیا سی انہاں کہ آہی ہوئے انہاں دیاں پرچیاں دھیان نہ کری انہاں دیاں مک جاندیاں نہیں جے اونوں ودی بھی لب جو مکدی میں ان کی خوشامد کیوں کروں مجھے ان سے کیا کر میں ان سے کیا لینا میں نے حضرت کو پہلے کہہ دیا تھا حضور میرے لیے کھانا چاہنا نہ پکائے کوارا لے لا تے کوارا ککڑ تے کالیاں مرچاں تے دیسی کہ وہی اینج شوق پالے نہیں ہے ایسے سکی روٹی چاہ نہ کھا لیں طریق صرف تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ آپ کے خیال میں وہ دیتے نہیں باہر ایم جی کھڑی ہے میری جاؤ پورے پاکستان کو چیلنج ہے حضرت 10 روپے کا بھی میرے پہ ثابت کر کے بتاؤ ہائی اوکٹین تیل ڈلتا ہے 2,11,000 میرا میٹر ہے اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی جیب سے چلائی ہے اور میں نے نہیں چلائی انہوں نے چلوائی ہے بتاؤ کس کے پاس ہے حضرت اتر تم نے کیا دینا ہے اور قربان جاؤں جو وہ دیتے ہیں اس کے لیے کسی نے کمال کہا تھا بھر کے جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے صرف تھوڑی جی دلیری کرنی پہندی ہے حضرت صرف تھوڑا جہا میں کہاں باجی نو کیا باجی بس کرو اینے امت مروا چھڑی جے پڑھ کے اینے امت تباہ کروا چھڑی جے اینے کروائی اور اس کے لیے ہیرا پھیریاں کرتے ہیں مطلب اس کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے کچھ آمدیں کرتے ہیں بس جی حضرت میں کہہ رہے ہیں تسی پھر اٹھ کے آگئے آخری حدیث اور دستار بندی کر کے بس گل مکائی قرآن شریف حدیث پاک کا مفہوم ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے جب تلاوت ختم ہو گئی فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ تورات میں انجیل میں کہ زبور میں کس میں جائے گی سورہ طٰہٰ جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائے گی میں کسی کو ذلیل نہیں کرنے آیا میں صرف دل پہ دستک دینے لگا اونچی جواب کوئی نہ دئیو ہے جنہوں پتہ ہے وہ بھی چپ کر رہی ہو جنہوں نہیں پتا وہ بھی چپ کر رہی ہو لیکن جواب دئیو ضرور کس کو پتا ہے بھلا سورہ طٰہٰ کس بارے میں تمہیں تو پتر پتہ ہی ہونا کیوں ہوئے میرے نوجوانوں اگر پتر باہر سروے کیا جائے نا سانگلہ ہلکا اور سیالکوٹ کا میرے خیال سے 80% لوگ نہیں بتا سکتے کہ سورہ طٰہٰ اللہ بڑی معروف آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی سورہ طٰہٰ الرحمن علی العرش استویٰ بھی سورہ طٰہٰ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا یہ بھی سورہ طٰہٰ میں بلکہ وقل رب زدنی علما بھی سورہ طٰہٰ میں لیکن امت کا ایک کثیر حصہ نہیں بتا سکتا کہ سورہ طٰہٰ امت آج اتنی دور ہے قرآن سے امت آج اتنی دور ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں سے جتنے بندے بیٹھے میں کہتا ہوں کوئی رات نصیب جاگے خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہو اور خواب میں رسول پاک علیہ السلام فرمائے اے میرے امتی وہ قرآن جو میرے قلب پہ اترا اس قرآن میں ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ تو سنا تو صحیح ذرا آج ہمیں تو میں پوچھتا ہوں میرے نوجوان کیا کہے گا آگے سے رسول پاک کیا عرض کرے گا رسول پاک کی پاک جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں تو چلو رؤوف ہیں رحیم ہیں کرم فرما دیں خود بھی بتا دیں 16ویں پارے میں کول قرآن شریف لو جی 16واں میں نے کھول لیا سنانی کیسی ہے ایسے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک این سنانی اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ جی ایسے پاسے آ جاؤ اپنے اللہ والے پاسے آ جاؤ قرآن والے پاسے آ جاؤ دین والے پاسے پتر اے دیچی بچے اللہ کی قسم یہ اور کام خراب ہونا ہے یہ پاکستان کے حالات اور خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے کیونکہ آپ سن رہے ہو حامد میر کی آپ سن رہے ہو نجم سیٹھی کی آپ سن رہے ہو وسیم بادامی کی انہوں نے پورا گھنٹہ قرآن چلانا ہے اللہ اصل بات گھنٹے کی نہیں ہے اصل بات تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اگر قرآن سے پوچھیں
اے اللہ کے کلام کیا وجہ ہے پاکستان کے حالات خراب ہونے کی؟ تو پھر قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ پتر تیری میری معیشت ایتھو نہیں تنگ ہوئی اوتھو تنگ ہوئی ہے، اے ساکدار کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے نون لیگ کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے پی ٹی آئی کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے پیپل پارٹی کلو ٹھیک نہیں ہونی۔ حضرت صاحب جس کی معیشت بہت زیادہ تنگ کرے یہ کر لیں گے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آؤ پتر مسجد میں آ جاؤ، آؤ مسجد میں آ جاؤ میرے بچیوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے بڑا سونا اجتماع ہے، ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی مجمع دیکھے ہیں 25,000 والا۔ شروع میں جناب اتنا بڑا مجمع دیکھ کے کتنے دن مصباحی صاحب بھی نیچے نہیں آنا، وہ مینو ہے نا دنیا سونا نہ دی، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب لوگ ہیں لیکن فجر میں تو نہیں اس کو آپ کہیں گے بڑا کامیاب، ماشاءاللہ کوئی کامیاب نہیں۔ میں سمجھوں گا سلیمان مصباحی اس دن کامیاب ہوا جس دن فجر میں بھی اتنے بندے بلا لے۔ فجر میں ہے کوئی نہیں۔ میں حضرت صاحب یہ سردیاں پیچھے میں سفر سے سیالکوٹ واپس آیا، آج بھی جاتے جاتے مجھے وہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ میرے دوست ہیں امامت کرواتے ہیں حضرت، ان کا مجھے فون آیا، میرے لیے یہی ہے کہ فون نہیں اٹھاتا، لیکن اس وقت گاڑی بھی میں نے گاڑی بالکل گیٹ کے سامنے لا کے کھڑی کی، فون آ گیا۔ میں بڑا گھبرایا، اللہ خیر کرے، 5:15 بجے کال آ گئی، بارش ہو رہی تھی نا، میں فون آ گیا، میں نے فون اٹھایا، میں حضور خیر ہے؟ انہوں نے فرمایا خیر خود چھڈو، دسو سیالکوٹ ہو کہ سفر تھے؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں بس گھر آئے گاڑی کھڑی کی ہے۔ کہتے حضرت بارش ہو رہی ہے، 5:20 پہ جماعت ہے، بارش کی وجہ سے ایک بندہ مسجد میں نہیں آیا، کلیاں جماعت ہوں کوئی نہیں، یا کسی نے بھیجو تو یہاں پہ پہنچو۔ میں مسجد میں بیٹھا، میں نے کیا حضور پیشاب بڑا سخت ہے، جتنی کہ شریعت مجھے استنجا جلدی کرنے کی اجازت دیتی ہے نا کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ شطرہ اندر نالی میں نہیں رہا، بالکل میں حضور اگر کوئی بندہ آ گیا جماعت کھلار دی نہیں تو میں نے ڈیکی۔ حضرت صاحب واش روم میں گیا، جلدی وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، جتھے 170 چل دی 170 چلائی، جتھے 150 ایتھے میں رکھ کے پہنچیا 5:40 تے سی دویاں جنے جا کے فجر دی جماعت کھلا دی۔ یہ محفل کامیاب نہیں، اس دن کامیاب ہوگی جس دن جتنے بندے محفل میں اتنے بندے